بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. چونکہ ٹاپک دور حاضر کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے نوجوانوں نے دیا تھا کہ تعلیمات آل محمد اور ہم معزز سامعین کرام، مسلسل آپ اس ٹاپک کے اوپر گفتگو سن رہے ہیں. تعلیمات آل محمد کی تعلیمات کے مطابق کیا ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ آل محمد کی وہی تعلیمات ہے جو قرآن کی، جو انبیاء کی. آپ غور کیجئے کہ سب سے زیادہ اگر قرآن نے یا آل محمد نے زور دیا ہے تو وہ علم پہ دیا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ ہم اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ جہاں علم ہے حکومت بھی وہی ہوتی ہے، بے شک، سبحان اللہ، اقتدار بھی وہی ہوتا ہے. بے شک، جاہلوں کے پاس اقتدار وقتی تو آ سکتا ہے لیکن ٹھہر نہیں سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. معزز سامعین کرام، آپ ذرا غور کریں کہ قرآن کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. خدا کی قسم اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کہ جب میں نے تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے نکالا. ذرا میرے نوجوان غور کریں، مسلسل میں علم کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں، تعلیمات محمد پر گفتگو کر رہا ہوں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب میں نے تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے پیٹ سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے، بالکل جاہل تھے. وجعل لکم السمع، پھر ہم نے سننے کی طاقت دی، والابصار، ہم نے دیکھنے کی طاقت دی، والافئدۃ، ہم نے عقل و شعور کی دولت. یہ سب اللہ کیوں دے رہا ہے؟ یہ قرآن میں کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے سننے کان دیے، ہم نے آنکھیں دی، ہم نے عقل و شعور کی دولت؟ کیوں اللہ کہہ رہا ہے؟ تاکہ ان کے وسیلے سے جو میں دے رہا ہوں علم حاصل کرو. بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کان کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ سن کے علم حاصل کرو. میں آنکھیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ دیکھ کے علم حاصل کرو. میں عقل و شعور کی دولت اس لیے دے رہا ہوں کہ تم پرکھ لو کہ کون سا علم انسانیت کے لیے مفید ہے، اسے حاصل کرو. اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے لعلکم تشکرون. اور پوری توجہ صاحبہ نے تشریف فرما ہے کہ میں نے جب تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے نکالا علم کے سلسلے میں، کیا خدا کی قسم جان قربان، کیا قرآن کی اس آیت کے اوپر کہ میں نے جب تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، جاہل تھے. میں نے تمہیں سننے کی طاقت دی تاکہ تم سن کر علم حاصل کرو. میں نے آنکھیں دی تاکہ دیکھ کر علم حاصل کرو. عقل و شعور کی دولت دی تاکہ عقل کے اوپر پرکھ لو کہ کون سا علم تمہارے لیے انسانیت کے لیے مفید ہے. لعلکم تشکرون. اور جب علم حاصل کر لو، کیا بات ہے، جب علم حاصل کر لو تو لعلکم تشکرون، قرآن نے جملہ لعلکم تشکرون، تب میرا شکریہ ادا کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شکریہ تب ادا کرنا کب؟ جب تمہارے پاس علم آ جائے تب اللہ کا شکریہ ادا کرو. یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں جاہلوں کا شکریہ بھی لینا پسند. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت سی بات. اگر بندہ چاہتا ہے کہ اپنے رب کا شکر گزار بے شک، شکریہ ادا کریں بے تو شک. اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. علم کا ہونا ضروری ہے. معزز سامعین کرام، میں مسلسل گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں حدیث کہ محض الہج، میں نے پرسوں کی گفتگو میں یہ بات کہی. اب آپ دیکھیں کائنات میں جتنے بھی مذہب ہیں اس کے جو اہم رکن ہوئے یا جو اپنے اپنے مذہب کے پیغمبر ہوئے، کسی نے یہ جملہ نہیں کہا سوائے رسول کے کہ علم حاصل کرو ماں کے آغوش سے قبر تک. میں نے ایک جملہ کہا تھا علم حاصل کرو
माँ के आंख, बच्चा आगोश मादर में आ गया तो दुनिया ये समझती है कि समझ नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है। इस्लाम कहता नहीं, इल्म दे दो। किस शक्ल में दो? जैसे ही बच्चा दुनिया में आए, एक कान में अजान, एक कान में अकामत। ये इल्म है जो पैदा होते ही। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब और कब्र तक, और जब कब्र में जाए तो फिर इल्म दो, क्या फिर इल्म दो, शाना पकड़ के। तुम ये समझ रहे हो ये मर गया है, ये मुर्दा नहीं है। इससे कहो सुन और समझ, इस्माइल, और उसके बाद कहो तेरा खुदा कौन, तेरा नबी कौन, तेरी किताब कौन, तेरा इमाम कौन। ये मुर्दे से गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, ये इल्म है जो पहुंचा है। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा अगर इल्म के ऊपर जोर दिया है तो आले मोहम्मद ने। मौलाए कायनात, मैं कल ये गुफ्तगू कर रहा था कि मौलाए कायनात का वो जो जुमला है सलूनी, जो पूछना है पूछ लो, कायनात में सबसे पहला सलूनी रसूल इस्लाम का है, और उसके बाद जो सलूनी कहा है मौलाए कायनात ने, और उसके बाद फिर इमाम हसन, उसके बाद। अच्छा ये क्यों कहा सलूनी? इसलिए कि जो चाहता उस जगह पर चला जाता, उस जगह पर बैठ जाता मिंबर पर। रसूल इस्लाम ने बता दिया, देखो आसान तरीका कि हमारा वसी कौन होगा, नायब कौन होगा। उसकी आसान पहचान ये होगी कि जब वो मिंबर पे जाएगा, हाँ, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक। देखिए इंसान सब दावा कर सकता है लेकिन इल्म का दावा। आप देखें कि अंग्रेज राइटर्स ने बहुत कुछ लिखा है आले मोहम्मद में। जावेद रात ने तो लिखा है कि पूरी सवाने हयात उसने किताबी शक्ल में उसकी है। और आप गौर करें कि जब उसने मुसलमानों के लूटों से, जो मुसलमानों के ठेकेदार हैं, उसने मैसेज किया कि मैंने ये किताब लिखी है, कोई छपवा दे। लेकिन मौज़े अली के मारे हुए आप देखें, लेकिन जब वो किताब आई है तो क़यामत मची। उसने लिखा कि दुनिया के सबसे बड़े आलिम अली, दुनिया के सबसे बड़े ज़ाहिद अली, दुनिया के सबसे बड़े आबिद अली, दुनिया के सबसे बड़े आदिल अली, सुभान अल्लाह, बेशक। लेकिन एक मसला ऐसा है कि जिसमें अली अब वो तो लिखता है कि इस मसले में अली वो तो लिखता है कि उनका नसीब ही अच्छा नहीं था, इसलिए कि जिस दौर में वो आए हैं बेशक वो दौर बहुत बुरा था, बेशक बेशक, उससे बुरा कोई दौर ही नहीं। बेशक वो लिखता है कि कूफे के मिंबर से अली आवाज दे रहे हैं कि जो पूछना है पूछ लो, जो पूछना है पूछ लो। उसके बाद मौला ने जुमला कहा, क्या खुदा है। मौला कहते हैं कि ये जो आबशार है, ये जो झरने हैं, अगर कहो तो इन झरनों से तुम्हारे घरों को रोशन कर, तुम्हारे घरों को अंग्रेज राइटर लिखता है कि अली कूफे के मिंबर से ये आवाज दे रहे थे, कहा कि अली इल्म देना चाहते थे लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, कोई सीमा कबूल करने के लिए तैयार नहीं। मौला कायनात कूफे के मिंबर से कह रहे हैं कि अगर कहो तो मैं इन झरनों से, पानी के झरनों से तुम्हारे घरों में बिजली पहुंचा दूं, रोशन कर दूं। आप देखें, रोशन कर दो तुम्हारे घरों को। वो तारीख पसंद अफराद वो कहने लगे उस मजमे में, कैसे तंदी का बेटा अशस बैठा हुआ था, उसने कहा कि यानी आप कहां बिजली की बात कर रहे हैं, रोशनी की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो पूछना है पूछ लो, तो आप इतना बता दीजिए कि मेरे सर में कितने बाल हैं। अब आप देखिए कैसा दौर था वाली का। हमारे सर में क्या जवाब तो दिया है मेरे मौला ने, कहा क्या पूछ रहे हो, कहा मेरे सर में कितने बाल हैं आप बता दीजिए। कहा अशस इब्न कैसे तंदी की औलाद, मैं तेरे बाल की गिनती बता सकता हूँ कि कितने हैं, क्या तू गिन सकता है? क्या तू गिन सकता है? आप मतलब गौर करें,
लिखने वालों ने बहुत तफसील से लिखा कि 1400 साल पहले हजरत अली ये बात कह रहे हैं कि अगर कहो कि तो तुम्हारे घरों को हम रोशन कर दें, रोशन कर दें झरनों से। आज साइंस इस नतीजे पे 200 साल पहले पहुंची कि रोशनी इन्हीं झरनों से घरों में आ सकती है। इन्हीं घरों में, इन्हीं झरनों से, इन्हीं पानी के झरनों से रोशनी आ सकती है। आप गौर करें कि 1250 साल जो इंसानियत अंधेरे में रही, बेशक बेशक, साइंस से दूर रही, तरक्की से दूर रही, उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार कौन है? मैं तो कहता हूं कि सिर्फ अली के चाहने वालों को लानत नहीं देनी चाहिए, हर तरक्की पसंद को इनके ऊपर लानत। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बेशक बेशक बाबा, बाबा सल्ली अला मोहम्मद, बाबा बाबा बाबा। दुनिया 1250 साल तारीख में रही, उसका उसका जिम्मेदार लिया करा। बेशक ये अशरफ इब्न कहते ये सब वो थे कि जो दुश्मनों के एक मजबूत जो जमात थी उनके कारण थे। इमाम ने कहा कि तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे सर में कितने बार क्या, और उसके बाद इमाम ने फरमाया कि सुनो, तुम्हारी बेटा वो होगा कि जो मेरे बेटे को कत्ल करे, और तुम्हारी बेटी की बेटी वो होगी जो मेरे बेटे को जहर देगी। आप देखिए कि मौला कायनात ये आवाज दे रहे हैं कि जो पूछना है पूछ लो। आप देखें, लेकिन कोई सीना कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अच्छा ये है, मौला कायनात कह रहे ना सुनूंगी सुनूंगी, लेकिन जब वो परेशान होते थे, लोग परेशान होते थे बेशक तो आते थे दरियाली पे, आते थे। अच्छा कोशिश तो ये करते थे कि मसला मैं ही हल कर लूं, लेकिन जितना इल्म होगा बाबा। अब हिस्ट्री में यह है कि दो शख्स लड़ते हुए आए, उसने कहा मैं आका, ये गुलाम, उसने कहा नहीं झूठ, ये गुलाम मैं आका। अब आप देखिए तारीख में इस वाक़े को लिखा है। अब खिलाफत की मसलत की वजह से मसला आ गया, तो कहा क्या मसला है? कहा मैं आका हूं, ये गुलाम है। कहा तुम बताओ, कहीं झूठ बोल रहे हैं। कहा फिर? कहा मैं आका हूं, ये गुलाम। कहा कोई सबूत? कहा कुछ नहीं। कहा कुछ नहीं, फिर? बस मैं आका हूं, ये गुलाम। यानी ये झूठ बोल रहे हैं। अब सन्नाटे में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैसला करो ना, उससे फैसला करो। फैसला हल नहीं हो सका दरबार खिलाफत में, दरियाली क्या है? क्या बात है? यानी आप बता दीजिए कि इनमें कौन आता है, कौन गुलाम है? मौला के चाहने वाले सुनना सुनना, कौन आता है, कौन गुलाम है? अच्छा कंबर, मेरी तलवार लाओ, मेरी तलवार लो, और दो सुराख जो है इस मिट्टी की दीवार में बनाओ और दोनों के सर पर डाल दो। उसके बाद का तलवार लो, तलवार आई। कहा कंबर, मेरी तलवार वो है जो सर काटने से पहले 7 नस्लों में देखती है कि कोई मोमिन तो नहीं है, तो वो ये भी जानती है कि कौन आका है, कौन गुलाम है। बाबा बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बाबा। कौन आका है, कौन गुलाम है, कौन गुलाम है, सब दोनों ने रख दिया। अब इमाम ने फरमाया कि ये बताओ आका कौन है? उसने कहा मैं आका हूं, ये गुलाम। उसने कहा ये झूठ बोल रहे हैं। बस इतने में इमाम ने आवाज दी कि कंबर, गुलाम के सर उड़ा दो। अब जो भागते हैं गुलाम भाग लिया। बाबा 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 सुभान अल्लाह। इसकी जरूरत क्या है? आप आलिम गैब हैं, आप इल्म रखते हैं गैब का, आप यूं ही बता देते हैं। नहीं, रहती दुनिया तक ये फैसला होना था कि आका कौन है, गुलाम कौन है। जो एक नंगी तलवार को देखकर भाग जाए वो है गुलाम।
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ننگی تلوار کو بے شک دیکھ بے کر شک رکا رہے وہ ہے آقا. تو جو ایک ننگی تلوار کو دیکھ کر رکا رہے وہ ہے آقا. اور جو 70 تلواروں کے سائے میں سو ہاں ہاں ایسا بات ہے. اللہم صلی علی محمد والے محمد سبحان اللہ سبحان اللہ. تو معزز سامعین کرام یہ ہے تعلیمات آل محمد کہ اگر دنیا یہ سوال کر لیتی تو آج تاریخی میں نہیں ہوتی یہ جو 1250 سال تک روشنی سے دور رہی تھی. آپ غور کریں کہ تعلیمات آل محمد اگر ہم اپنی زندگی میں ٹھان لیں تو یہ قوم پوری دنیا کے اوپر حکومت کرے. بے شک آپ ذرا دیکھیں یہ ایران تعلیمات آل محمد پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آج دنیا میں سربلند ہے. بے شک بے شک سربلند ہے. بے شک تعلیمات آل محمد پر عمل کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں تو آج سربلند ہے. بہت سامنے کرام دیکھیے علم کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ بغیر علم کے معرفت نہیں ہو سکتی. اور اگر معرفت نہیں ہوگی تو پھر عبادت نہیں ہو سکتی. میں اپنے نوجوانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ علم اس لیے حاصل کیجیے تاکہ معرفت آل محمد ہو جائے. اور جب معرفت ہو جائے گی تو پھر محبت ہوگی. بغیر معرفت کے محبت ہو ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک. علم کا ہونا اسی لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو معرفت آل محمد ہو جائے. اور بھی سامنے کرام آپ دیکھیے جناب بلال جناب میثم تمار یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ تھے جنہوں نے اپنے علم سے پہچانا بے شک کہ آل محمد کیا ہے. ورنہ یہ تو غلام تھے لیکن عشق آل محمد کا نور دل میں چمک رہا. بے شک نگاہ رسالت پڑھی اور بلال کا انتخاب کر دیا. بے شک. اور آپ دیکھیے آل محمد کے در پہ جو وابستہ ہوتے ہیں ان کو آل محمد کتنا بلند کرتے ہیں. وہ بلال جو آواز کے اوپر دوڑتا تھا. ادھر پھر سردار آواز دے رہا ہے تو بلال دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. پھر ادھر ایک سردار آواز دے رہا ہے بلال ادھر. غلام ہے نا وہ آقا. اب آپ سوچ کیجئے کہ کیسے آقا تھے ان کے کتنے ظالم تھے. بلال کو آواز دیتے تھے اور بلال دوڑتے تھے. لیکن جب رسول اسلام نے دیکھا کہ اس کے دل میں ولایت کا نور ہے عشق آل محمد ہے اس کے دل میں تو اتنا بلند کیا کہ رسول اسلام نے کہا آج تم آواز دے رہے ہو اور بلال دوڑ رہا. اتنا بلند کروں گا کہ بلال واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا تم دوڑو گے. اتنا بلند کیا کہ بلال نے آزان دی لوگ دوڑے. لوگ آئے. ہاں ہاں یہ مرتبہ ہے بے شک آل محمد کے چلنے والے. دنیا نے یہ چاہا کہ بلال کو روکے اور روکا بھی. ریحان ابن ثابت جو آگے رسول ہے وہ اس کے بھائی بہت ہی خوش لہن تھے. تو ان لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ یہ بلال جو ہے وہ شین کو سین کہتا ہے سین کو شین کہتا ہے. اس کی زبان بھی نہیں ہم صاحب زبان ہماری زبان عربی ہے. یہ غلام یہ بلال یہ کہاں سے ہمارے سر پہ آواز دیتا ہے. میں دوڑ کے آتا ہوں. اب غلام کی آواز پہ بتائیے ہم قریشی ہاں واہ واہ ہم قریشی اور اس کی آواز سے دوڑ رہے ہیں. بہت ہو گیا. اب نہیں آج کی جو سو ہوگی تو اذان جو ہے وہ اب نہیں عرب دیکھا تو اذان جو ہے سنیں. اذان جو ہے وہ جیسی صورت بلال پہنچے تو قریشی سردار تھے نا سر تو بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا بلال بیٹھ گئے. اشارہ کیا مؤذن کو وہ گئے اور جیسے ہی آزان اس نے دیا پورا عرب چھومنے لگا.
کیا بھائی تو عرب کی زبان ہماری زبان میں اذان ہو رہی ہے، خوش لہر اچھی آواز اور جھوم رہے ہیں. رسول کا طریقہ یہ تھا کہ جیسے ہی اذان ختم ہونے کے قریب ہوتی تھی پردہ اٹھتا تھا، رسول آتے تھے. یہ دیکھیے آپ تشریف لاتے تھے. اذان ہو رہی ہے، اب بار بار لوگ رسول کے دروازے کی طرف کیا بات ہے، واہ 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 واہ. اب رسول آئے. تاریخ میں لکھا ہے کہ اذان ہو چکی، رسول نہیں آئے. اب وہ انتظار میں بیٹھے کہ یہ طریقہ رسول کی جب اذان ختم ہونے کے قریب ہوتی تھی آتے تھے، کیونکہ مسجد میں ہی دروازہ تھا کھلتا رسول کا. بے شک. رسول اسلام نہیں آئے تو ان لوگوں نے جا کر آواز دی، یا رسول اللہ آزاد ہو گئی. اذان ہو چکی، آپ تشریف نہیں لائے. تو رسول اسلام نے فرمایا کیا اذان ہو گئی؟ واہ واہ ہو گئی. واہ 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 واہ. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آج تو ایسی اذان ہوئی کہ پورا عرب جھوم رہا ہے. کہا میں نے تو نہیں سنی. واہ 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 واہ. سبحان میں اللہ. نے نہیں سنی. ہاں کہا میرا بلال کہاں تھا؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے سوچا کہ آج عرب کی زبان میں اذان ہو تو یہ بلال اذان ہو، تو ہم لوگوں نے یہ سوچا. رسول اسلام نے کہا نہیں، جب تک کہ بلال اذان نہیں دے گا اس وقت تک میں نہیں آؤں گا. آپ دیکھیں کہ مسلمان بار بار دیکھ رہے تھے کہ اللہ کا نبی اذان ختم ہو گیا لیکن اللہ کا نبی آیا نہیں، رسول اسلام آئے نہیں. کہیں سورج نہ نکل جائے، کہیں سورج نہ نکل جائے. اور سورج نے بھی طے کر لیا تھا کہ جب تک کہ آپ کا رسالت نکلے گا نہیں میں نکلوں گا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کریں کہ غلام کو کتنا بلند کیا رسول نے. رسول اسلام نے کہا نہیں، میرے بلال سے تو اذان دے. بلال نے اذان دی، رسول اسلام آئے. یعنی رسول اسلام نے دنیا کو بتا دیا کہ اگر میں کسی مقام کے اوپر، کسی جگہ کے اوپر اگر میں کسی مؤذن کا بھی انتخاب کر دوں تو تمہیں حق نہیں ہے کہ اسے ہٹا کے دوسرا مؤذن لے آؤ. مسلمانوں کو مؤذن بدلنے کا حق نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. اللہم صل علی معزز صاحب کرام، رسول اسلام نے فرمایا کہ دیکھو تم لوگ اس کے زبان کی حرکت کو دیکھ رہے ہو، میں اس کے دل کی دھڑکن کو دیکھتا ہوں. ہاں کیا بات ہے. اللہ کی نگاہ میں خوبصورت کی اہمیت نہیں ہے، ہاں ہاں خوبصورت یہ ہے آل محمد کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے لوگ کہ جنہیں کتنا بلند کیا ہے آل محمد. آپ دیکھیں کہ کیسی معرفت رکھتے تھے جو آل محمد کے چاہنے والے تھے. جنگ احد بہت پڑھا لکھا محکمہ میرے نگاہوں کے سامنے ہے. جنگ احد یہ وہی جنگ ہے جس میں صحابی بھی آگے تھے. رسول کو چھوڑ کر، اب میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بھاگ گئے، نہیں، پہاڑ کی چوٹی پر جا کر جنگ کا معائنہ کرنے. واہ 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 واہ. جنگ کا معائنہ کرنے لگے. کیا بات ہے. تو سب جب بھاگ گئے، رسول اسلام کی حفاظت مولا کائنات کر رہے ہیں. اور ابو دجانہ جلیل القدر صحابی ہے. دیکھیے معرفت کی کس منزل میں ہے صحابی. کیا آپ دیکھیں جنگ کر رہے ہیں ابو دجانہ، اتنے میں ابو دجانہ کی تلوار ٹوٹ گئی. تلوار ٹوٹ گئی. ابو دجانہ آ گئے رسول اسلام کے پاس. رسول اسلام کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. ابو دجانہ جانتے تھے کہ رسول اسلام کے پاس تلوار کہاں ہے. رسول اسلام نے اپنی زندگی میں تلوار اٹھائی نہیں. اسلام کا کبھی رشتہ تلوار سے رہا ہی نہیں، کبھی نہیں رہا. یہ تو جب دشمن آئے ہیں تو اتفاق کے لیے. اسلام نے ہمیشہ زندگی کی بات بے شک بے شک. اور یاد رکھیے کسی بھی جنگ میں رسول اسلام سے لے کر کربلا تک آ جائے گا، تلوار کبھی آل محمد کی طرف سے نہیں اٹھی.
بے شک بے شک بے شک آل محمد بے شک ارے عمرو ابن عبد آیا، اس سے بڑا تو کوئی بہادر ہو ہی نہیں سکتا، جس کا قصیدہ پڑھنے لگے تھے لوگ رسول کے پاس، بے شک قصیدہ پڑھنے لگے تھے اور کہنے لگے تھے بہت بہادر ہے، تو رسول اسلام نے کہا آپ تو کبھی جنگ میں گئے نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ سبحان اللہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ بہادر ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ وہ دراصل ایک سفر میں تھا۔ کہا اچھا آپ سفر میں تھے، کیا ہوا؟ تو کہا کہ 1000 ڈاکو موجود تھے وہاں، اس کے اوپر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، کس پر؟ عمرو بن عبد پر۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ نے کہا کیا دیکھا آپ نے؟ کہا اس میں ایک ڈاکو کے ہاتھ سے تلوار چھین اور ایک اونٹنی کے بچے کو اس نے سپر بنایا، اس نے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ افسوس ہے رسول کے پاس بیٹھنے والے صحابی کے اوپر کہ اگر کوئی کافر اونٹنی کے بچے کو ہاتھ میں اٹھا لے تو قصیدہ پڑھتا ہے، اور اگر وسیع رسول در خیبر کو اٹھا لے، انگلیوں میں اٹھا لے۔ ہاں بے شک سبحان اللہ تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ اونٹنی کے بچے کو اٹھایا، سپر میں اور تنے تنہا اس نے بھگا دیا۔ اب آپ دیکھیے ہسٹری میں تو یہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے دیکھا کہ 1000 ڈاکوؤں پر نے جب حملہ کیا تو اس نے ایک ڈاکو کے ہاتھ سے تلوار چھینی، سپر بنایا اونٹنی کے بچے کو اور تنے تنہا بھگا دیا۔ چشمدید گواہ ہیں، لیکن تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ یہ ادھر تھے۔ واہ واہ بہت اچھی بات، کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا کائنات گئے تو ایسا نہیں ہے کہ تلوار، سبحان اللہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلام کا تعلق کبھی تلوار سے نہیں رہا۔ بے شک آپ ہسٹری میں دیکھیں بے شک بے کہ شک عمرو ابن عبد سے مولا کائنات نے 3 سوال، ہم کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری۔ اس نے کہا کہ دل نہیں مانتا، کلمہ نہیں پڑھ سکتا، یعنی بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ کافر رہنا اچھا ہے، منافق رہنا نہیں اچھی بات ہے، واہ 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 سبحان اللہ وہ کہا کہ عمرو پھر تم چلے جاؤ، علی تمہیں اگر کلمہ پڑھ لیتے تو دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری۔ تو ٹھیک ہے آخرت نہیں چاہتے تو میں علی تمہیں دنیا دے رہا ہوں، دنیا۔ اب آپ دیکھیں آل محمد، دیکھیں آل محمد جنگ کے میدان میں زندگی دے رہے ہیں، کہا میں دنیا دے رہا ہوں، زندگی دے رہا ہوں، جاؤ چلے جاؤ۔ اس نے کہا جا نہیں سکتا، تو کہا کہ پھر ہم پہ حملہ کرو، مجھے مار دو، خود زندہ رہ جاؤ۔ یعنی ہر حال میں علی زندگی کی بات کر رہے ہیں، ہر حال میں زندگی کی بات کر رہے ہیں۔ بھائی اس نے 70 حملے کیے، 70 حملے کیے حضرت علی کے اوپر۔ ایک وار میں مولا کائنات نے اس کا قصہ تمام کر دیا، لیکن تلوار ادھر سے نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں ابو دجانہ تلوار چلا رہے ہیں، تلوار ٹوٹ گئی، رسول اسلام کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ تلوار معرفت کی کس اعلیٰ منزل ہے صحابی، یہ ہے علم۔ کہا کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ میں کہوں گا ابو دجانہ آپ تو جانتے ہیں صحابی ہیں کہ رسول کے پاس تو تلوار ہوتی ہی نہیں، تو پھر آپ مانگنے کیوں آئے؟ کہا وہ اللہ کا نبی ہے، میں جانتا ہوں کہیں نہ کہیں سے انتظام کر ہی دیں گے۔ ابو دجانہ پہنچے، رسول اسلام نے ایک ٹہنی شاخ اٹھائی اور اٹھا کے دی ابو دجانہ کو، اور دینے کے بعد کہا کہ ابو دجانہ یہ تلوار لو۔ ابو دجانہ یہ تلوار لو، کیا دیا؟ شاخ، ٹہنی، اور رسول کہہ رہے ہیں یہ لو تلوار، یہ تلوار لو۔ تو ابو دجانہ کو کہنا چاہیے تھا نا کہ یا رسول اللہ یہ تلوار نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، یہ ٹہنی ہے۔ لیکن ابو دجانہ جان رہے تھے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اگر اس نے ٹہنی کو تلوار کہا تو اب اسے تلوار ہونا ہی ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ یہ صرف صادق نہیں ہے، یہ صدیق ہے۔ بے شک شک صادق نہیں ہے، صدیق ہے۔ صادق تو وہ ہوتا ہے کہ جو چیز عالم وجود میں آ جائے اسے اگر بیان کر دیا وہ ہے صادق، اور عالم وجود میں کوئی شے نہ ہو اور اس کے کہنے سے عالم وجود میں آ جائے وہ ہے صدیق۔ اور میں کیسے کہوں آپ کو، کیسے کہوں کہ اگر یہ دیوار مٹی کی ہے اور کسی نے کہا کہ مٹی کی ہے وہ ہے صادق، اور اگر دیوار مٹی کی ہو اور اس کے کہنے سے سونے کی ہو جائے وہ ہے صدیق۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ دردی کے یہاں کپڑے ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی وہ ہے صادقہ، لیکن دردی کے یہاں کپڑے نہ ہو اور بچوں سے یہ کہے کہ تمہارے کپڑے دردی کے یہاں ہیں اور رضوان جنت دردی بن کر لباس لے کر آ جائے وہ ہے صدیقہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک وہ ہے صدیقہ۔ تو یہ معرفت کی منزل دیکھیں۔ ابو دجانہ سے رسول اسلام فرماتے ہیں، ابو دجانہ یہ تلوار لو، شاخ تھی، ابو دجانہ کے ہاتھ میں آئی، تلوار ہو گئی، ابو دجانہ شہید ہوئے۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، ابو دجانہ شہید ہوئے، ادھر مولا کائنات جنگ کر رہے ہیں، اتنے میں مولا کی بھی تلوار ٹوٹ گئی، مولا کی بھی، میں مولائی مجمع ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، تلوار ٹوٹ گئی، رسول اسلام کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی، اب رسول خاموش ہیں، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ ابو دجانہ آئے تو آپ نے ٹہنی کو اٹھا کے دے کے کہا یہ تلوار لو، تو آپ علی کو بھی دے دیجئے، لیکن رسول خاموش ہے، یا رسول اللہ کیوں نہیں بولتے، کیوں نہیں تلوار دے دیتے، ٹہنی اٹھا کے دے دیتے؟ شاید رسول یہ کہیں کہ اگر صحابی یہاں کا ہوتا ہے تو تلوار بھی یہیں کی ہوتی ہے، اگر کوئی وہاں کا ہو تو تلوار بھی وہیں سے آتی ہے، تلوار بھی وہیں، اگر سپاہی وہاں کا ہے تو تلوار بھی وہیں کی ہوتی ہے۔ یہ ہے معرفت کی منزل، یہ ہے معرفت۔ یہ جتنے بھی صحابی تھے یہ سب معرفت کی اعلیٰ منزل تھے، چاہے رسول کے اصحاب ہو، چاہے علی کے اصحاب ہو یا حسین کے اصحاب۔ آل محمد نے بتایا کہ معرفت الہی کیا ہے، اس لیے کہ جس کے پاس جتنا علم تھا اتنی ہی اس کو معرفت تھی۔ اب آپ سوچیں کہ اگر عالم کے پاس معرفت الہی اس قدر ہے کہ وہ رات بھر عبادت کرتا ہے تو پھر علی نے کیسی عبادت کی؟ معرفت کی کس اعلیٰ منزل۔ اسلام اسی لیے ہمیشہ کہتا ہے کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں جو انسان کو سرخرو کر دیتی ہیں، علم اور کردار، علم اور کردار۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم دونوں سے دور ہیں۔ عالم کو ہم سننا نہیں چاہتے، جاہل کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے۔ کیا ہوا؟ اب تو عوام کو اپنے مزاج کا خطیب چاہیے، اپنے مزاج کا خطیب، تو اپنے مزاج کا خطیب بہت مزہ آتا ہے ان کی تقریر دیکھنے کا، بہت مزہ آتا ہے۔ تو جب لوگ تقریر مزے کے لیے سنیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ، تو وہ صراط المستقیم پر کیسے آتے ہیں؟ انہیں معرفت الہی کیسے ہو سکتی؟ کردار کی تو بات ہی چھوڑیے، کردار آل محمد کے چاہنے والوں کی پہچان میرے نوجوانوں کردار سے، عمل سے، زبان سے نہیں ہے۔ زبان سے تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے میں شیعہ ہوں، اور واقعی شیعہ ہیں، شیعہ سبھی ہیں، شیعہ کوئی بھی ہو سکتا ہے دنیا میں، یاد رکھیے گا، شیعہ تو سب کے ہیں۔ شیعہ علی بھی ہے، شیعہ تو ہو سکتے ہیں لیکن شیعہ علی ہونے کے لیے کردار کا ہونا ضروری ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔
किरदार का होना जरूरी है, किरदार से पहचान होती है। ये जो कंबर हैं, जनाब कंबर हैं, जनाब अबूदर हैं, जनाब सलमान हैं, जनाब मीसम हैं, दुनिया ने इनको किरदार से पहचाना कि ये आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं, वरना ये मालदार नहीं थे, ये दौलतमंद नहीं थे। मैं आवाम की बात क्या करूं किरदार की, मैं तो उन अफराद की बात कर रहा हूं जो जाकिर अहले बैत हैं, जो जाकिर शायर अहले बैत हैं। शायर अहले बैत की पहचान अगर आले मोहम्मद का जाकिर है, आले मोहम्मद का शायर है, भाई एक शेर के ऊपर जन्नत में घर, एक शेर पर जन्नत में घर आले मोहम्मद का बात है, तो फिर वो शायर कैसा होगा? हाँ खुतबा का क्या मर्तबा है? लेकिन किरदार होना चाहिए। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अफसोस की बात यह है कि हम इसके जिम्मेदार हैं, हम और आप जिम्मेदार हैं। मैंने कई बार ये बात कही है कि मिंबर को बदलने की जरूरत नहीं है। ये खूबसूरत मिंबर और इस तरह का मिंबर, ये गदीर का मिंबर है, सुभान अल्लाह गदीर का मिंबर है। बेशक साहिब मिंबर को बदलने की जरूरत है। अगर अमल सही नहीं है, अगर इल्म नहीं है, अगर किरदार नहीं है, तो बेशक मिंबर पे आपको नहीं बदल दीजिए। बस मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, हमारी पहचान किरदार है। जनाब कंबर को, जनाब अबूदर को दुनिया ने किरदार से पहचाना, अरे जनाब मीसम तम्मार को दुनिया ने किरदार से पहचाना, वरना कूफे में बड़े बड़े रईस थे, बिजनेसमैन थे। मीसम की तो एक छोटी सी दुकान थी कूफे में, खोरमे की छोटी सी दुकान थी। जब ज़ाहिरी खिलाफत मिली और 4.5 साल मौलाए कायनात कूफे में बादशाह थे ना, तो मीसम उस वक्त थे वही कूफे में, छोटी सी दुकान। कूफा कितना बड़ा, अली बादशाह एक दुनियावी, पूरी तवज्जो से सुने, लेकिन ये याद रखिए कि आले मोहम्मद का चाहने वाला कहीं भी होता है, आले मोहम्मद की निगाहें उसे तलाश कर लेती हैं। बेशक 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 कूफे में बड़े बड़े रईस मौजूद थे, लेकिन अली की निगाहों ने देखा कि हमारा हमारा शिया कौन है, हमारा चाहने वाला कौन है। वाह वाह तो लाखों में इंतखाब किया मीसम तम्मार का। क्या और दुनिया ने फिर देखिए कहां बुलंदियत और कहां पस्ती खुरमा फरोशी, लेकिन अगर विलायत का नूर दिल में आ जाए तो आले मोहम्मद उसका इंतखाब कर लेते हैं। बेशक बेशक मसनद खिलाफत से अली उतरे, वज़रा साथ में, सब साथ में, हैरान दुनिया के अली जा कहां रहे हैं। बाजार के तरफ रुक गया, पीछे पीछे अफराद मुसलमानों का मजमा है। दुनिया ने देखा कि कूफे की किनारे एक छोटी सी खजूर की दुकान पे अली रुके। उस खजूर की छोटी सी दुकान से एक चाहने वाला निकला, कदमों पे सर रख दिया, इमाम ने सीने से लगा के कहा, मीसम सुबह से बैठे हो, तुम अभी तक घर नहीं गए, खाना नहीं खाया तुमने, जाओ खाना खा कर आओ, अली तुम्हारी दुकान पे बैठ गया। दुनिया परेशान है कि कहां बादशाह दुनियावी और कहां खुरमा फरोश। मौला को इतना प्यार आया मीसम के ऊपर कि मौला ने इल्म के समंदर से कतरा उठाया, इल्म के समंदर पे, और मीसम की तरफ दे दिया, कहा मीसम लो ये क्या बात, हाँ सुभान अल्लाह और वो इल्म कौन सा दिया? वो इल्म था इल्म कि जो चेहरे को देखकर वो बता दिया करते थे, चेहरे को देखकर कि ये शख्स कब कहां और कैसे इंतकाल करेगा। ये इल्म तो अल्लाह के पास होता है, ये इल्म तो कुरान के पास है, ये इल्म तो मासूम के पास है। लेकिन आले मोहम्मद जमीन पे बैठ के अपने चाहने वालों को आज का इल्म दे दिया। हाँ सुभान अल्लाह बेशक बेशक मीसम के पास वो इल्म आ गया। अच्छा देखिए, इल्म जब किसी के पास होता है तो वो जाहिर होना चाहता है। मेरे नौजवानों, इल्म किसी के पास होगा तो वो जाहिर है, इल्म को आप दबा नहीं सकते। अगर इल्म को दबाएंगे तो आप मरीज हो जाएंगे। इल्म को जितना बांटेंगे आपकी सेहत उतनी बेहतर होगी। बहुत सारे आपने उस्ताद देखे होंगे कि बहुत दुबले पतले, बहुत परेशान हाल, वो इसलिए कि उनके पास जो थोड़ा सा इल्म होता है तो सोचते हैं कि अगर ये भी दे दिया
यही वो शय दौलत है जो कभी चोरी नहीं हो सकती। بے شک تو میسم کے پاس علم آ گیا، اب علم ظاہر ہونا چاہتا ہے تو ظاہر ہو کر ظاہر ہو کر کوفے کے بازار میں نکلے، اتنے میں ادھر سے حبیب ابن مظاہر آتے ہوئے نکلے۔ بس میسم نے کہا یہ علم اڑے دو آج حبیب ابن مظاہر کے اوپر عیاں کر دوں تاکہ حبیب کو بھی پتا چلے کہ میں کون ہوں۔ مولا نے کہ ایسا مجھے علم دیا ہے۔ بس ملاقات ہوئی، سلام دعا، اور اس کے بعد جناب میسم نے فرمایا مسکرانے لگے حبیب کو دیکھ کے۔ تو حبیب ابن مظاہر صحابی رسول ہے، جناب مظاہر ان کے قدر میں حبیب ابن مظاہر تو مسکرا رہے ہیں۔ تو جناب حبیب بن مظاہر نے فرمایا کہ کیا بات ہے میسم، آپ مجھے دیکھ کر، میرے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں؟ تو کہا کہ اصل حبیب، تو کہا ارے بولیے تو کہا میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ اپنے مولا کے اوپر ایک شخص اس طرح جان نشاور کرے گا کربلا کے میدان میں 10 محرم کو کہ اپنی داڑھی کو خضاب کی بجائے خون سے رنگین کرے گا اور مولا کو اپنی جان کو قربان کر دے گا کربلا کے میدان میں۔ یہ کہہ کر میسم مسکرانے لگے کہ حبیب پوچھیں گے کہ یہ علم تمہارے پاس کہاں سے ہے؟ ہاں ہاں واہ 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 کہ بجائے خون سے داڑھی کو رنگین کرے گا مولا کا چاہنے والا، اپنے آقا کا چاہنے والا۔ تو یہ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ میسم کے اب حبیب پوچھیں گے کہ یہ علم آپ کے پاس کیسے پتا چلا کہ میں، اتنے میں ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ادھر حبیب بھی مسکرانے لگے، حبیب بھی مسکرانے لگے، حبیب بھی۔ تو جناب میسم نے تمام نے کہا کہ حبیب آپ میرے چہرے کو دیکھ کے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا میری بھی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، واہ 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 سبحان اللہ واہ 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 میری بھی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ مولا کا چاہنے والا ہے کہ جو فلاں درخت کے اوپر سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ میسم نے کہا کہ حبیب یہ علم آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ کہا پہلے آپ بتائیے آپ کے پاس کہا کوفے میں جب مولا کائنات 4.5 سال بادشاہ نے ظاہری خلافت ملی تھی تو میں نے خدمت کیا اور میرے مولا نے علم عطا کیا۔ تو کہا کہ میسم آپ کے پاس بابا کی دی ہوئی دولت ہے، میرے پاس بیٹے کی دی ہوئی دولت ہے۔ میں اپنے بابا مظاہر کے ساتھ ایک شب کے لیے اپنے آقا حسین کی خدمت میں گیا تو میرے آقا حسین نے مجھے ایک رات کے لیے علم دیا۔ یہ معرفت کی منزل میں ہے اصحاب حسین، یہ علم ہے۔ مولا کے چاہنے والوں، خدا کی قسم یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو ڈھال لیں میسم کے نشان قدم کے مطابق تو ہماری زندگی سنور جائے گی۔ یقیناً وہ تو آل محمد ہیں، لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ صحیح ہے کہ تم ہمارے جیسے نہیں بن سکتے لیکن کم سے کم ہمارے چاہنے والوں کے جیسے بن سکتے۔ آپ دیکھیں ہر حال میں آل محمد نے دنیا کو زندگی کی بات کی اور تعلیمات دی ہیں، ورنہ دشمن اگر نہر کے اوپر قبضہ کر لے تو کسی کو پانی نہیں دیتا، لیکن حضرت علی نے دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو تعلیمات آل محمد کیا ہے۔ صفین میں امیر معاویہ کی فوج نے جا کر پہلے ہی جو ہے وہ نہر کے اوپر قبضہ کر لیا تو آ کر مولا کائنات کے سپاہیوں نے کہا کہ انہوں نے پانی بند کر دیا ہمارا اور قبضہ کر لیا نہر میں۔ تو مولا نے خطبہ دیا، جوش آیا، جو کیسا آ گئی مولا کے ساری انہوں نے جو ہے وہ نہر کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اب ان کے سپاہی پہنچے وہاں اور پہنچنے کے بعد کہا کہ ہمارا پانی تو بند ہو جائے گا، اس لیے کہ علی کے سپاہیوں نے قبضہ کر لیا۔ اب آپ دیکھیں ہسٹری میں جانے قربان مولا کائنات کا ہسٹری میں کیا لکھا ہے۔ ہسٹری میں لکھا ہے کہ امیر معاویہ نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ دیکھو وہ میرا کردار تھا کہ ہم نے پانی بند کیا تھا، یہ علی کا کردار ہے وہ پانی بند نہیں کرتے۔ جس کو پانی چاہیے
बंदिशें आप नहीं पानी तल नहीं कर सकते हैं। आप देखिए सीरत यही है, मौला कायनात ने इंसानियत का पैगाम दिया कि देखो इंसान के जो राइट्स हैं, जो हुकूक है, उसे हम आले मोहम्मद देते हैं। आप देखिए इब्ने मुलजिम उसने तो दर्द लगाया, गिरफ्तार कर लिया, लेकिन क्या अगर चाहते तो सजा दे देते, किस्सा तमाम। हज़रत अली ने जो मैसेज दिया, एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ, इब्ने मुलजिम ने जब दर्द लगाई ना जहरा तो वालिया का नारा बुलंद हुआ, असहाब दौड़े, मुसलमान दौड़े, उसे खींचते हुए बांध के रस्सियों में लेकर आए। मौला कायनात ने जैसे ही देखा तो कहा कि हसन बेटा इसके हाथों की रस्सियों को खोल दो, बेटा इसके पाँव की रस्सियों को खोल दो। और उसके बाद कहा हसन ये जो शहर की शरबत है ये इसे दो। आप देखें ह्यूमन राइट्स की बात दुनिया करती है, हुकूक इंसानी की अगर किसी ने कोई रैस के ऊपर बात की है तो वो आले मोहम्मद है। उसके बाद इमाम ने दो सवाल किए इब्ने मुलजिम से, मुसलमानों का मजमा है, और इमाम का दो सवाल इब्ने मुलजिम से, इब्ने मुलजिम क्या मैं तेरा बुरा इमाम था? इब्ने मुलजिम ने कहा नहीं यानी नहीं, मैं बुरा इमाम था? कहा यानी नहीं। तो कहा इब्ने मुलजिम तुमने जो मेरे ऊपर तलवार उठाई तो क्यों उठाई, क्या तुमने मेरे दामन के ऊपर कोई धब्बा देखा था? उसने कहा यानी नहीं, मैंने आपके दामन पे कोई धब्बा नहीं देखा। यानी दुनिया को अली बताना ये चाहते हैं कि मेरे दुश्मन में इतनी ताकत हो सकती है कि वो मुझ पे तलवार उठा दे, लेकिन मेरे दुश्मन में भी इतनी ताकत नहीं है कि मेरे किरदार पे उंगली उठा दे। बेशक बेशक आले मोहम्मद के दुश्मनों ने तलवारें उठाई हैं, लेकिन आले मोहम्मद के किरदार पे आज तक कोई उंगली नहीं। यही वजह है कि किरदार की वजह से आज इस्लाम फैल गया, सिर्फ आले मोहम्मद का किरदार था। भाई 3 हिजरी बस गुफ्तगू आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। 3 हिजरी को जुल्फकार आई ना, आ गई ना, वो 40 हिजरी तक जुल्फकार मौला कायनात के पास थी। 40 हिजरी के बाद ये जुल्फकार इमाम हुसैन के पास आ गया। 10 मुहर्रम को अस्र के वक्त ये जुल्फकार न्याम में गई। किसी तारीख में ये नहीं मिलता कि ये जुल्फकार फिर किसी इमाम के हाथ में थी। रवायतों में ये है कि जब हुसैन का बेटा पर्दे गैब पे आएगा तो ये जुल्फकार हाथ में लेकर आएगा। जिहाद खत्म नहीं हुआ, जिहाद का अंदाज बदल गया। साहिबान इल्म तशरीफ फरमा है, जिहाद का अंदाज बदल गया, अब तलवार से जिहाद नहीं होगा, अब जिहाद का अंदाज बिल्कुल बदल गया। असर के बाद तक जिहाद का अंदाज ये था कि जुल्फकार साथ थी, जो दफा के लिए थी, जंग के लिए। अगर जंग हुसैन करते तो ये दुनिया रहती ही कब। बेशक बेशक। लेकिन जैसे न्याम में तलवार के घर निकले नहीं, अब जिहाद है सैयद सच्चा। ये जो शब है क़यामत की शब है। सबसे कायनात में अगर अजीम जिहाद है तो सैयद सज्जाद, जहां आले मोहम्मद के हर फर्द खामोश हो गए। आपने तो सुना है ना कि रसूल इस्लाम ने तो सब बताया कि ये हुसैन वो है जो करबला के मैदान में शहीद हुआ। सभी को पता था कि बात क्या थे करबला, तो क्या ये नहीं पता था कि असर के बाद क्या होगा? सबको पता था। साथ थी। अब आप गौर करें कि आप बीमार क्यों थे? ऐसा नहीं कि आप बीमार बहादुर नहीं थे, मर्दी रबी मशीयत इलाही। इसलिए कि सबसे बड़ी अल्लाह को अगर जिम्मेदारी देनी थी तो वो आबिद बीमार।
میں کبھی کبھی یہ غور کرتا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی منصب پہ اگر کوئی ہوتا ہے، یہاں آفیسرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے عہدے سے تعلق رکھنے والے، لیکن جب وہ بیمار ہوتا ہے تو آفیسرز کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ رعایت دے دیتے ہیں اس بات کے لیے کہ ابھی تک تو یہ کام کر رہا تھا لیکن چونکہ بیمار ہے لہذا رعایت کر دی جائے۔ لاکھوں سلام سید سجاد کہ منصب امامت ملنے کے بعد بیمار ہیں، رعایت نہیں، ذمہ داریاں اور ذمہ داری سید سجاد پر اور پڑ گئی۔ آپ غور کریں، کلیجہ پڑ جاتا ہے، مصحف تصور کا نام ہے سید سجاد۔ سید سجاد جن کی رگوں میں شاہی خون تھا، ان کی والدہ شاعران کی بیٹی تھی۔ اب آپ ذرا غور کریں، جو اتنے نازک صرف پالا کیا ہو، اتنے اہتمام کے ساتھ شاہی شہنشاہی کی کرنا، آپ ذرا غور کریں سید سجاد۔ اللہ اکبر، دنیا دو ہی چیز سے تو ڈر رہی ہے، ایک ذوالفقار علی سے اور ایک سید سجاد کی دعاؤں کی کتاب صحیفہ سجاد۔ دعاؤں کو سید سجاد نے تلوار بنایا اور وہ جہاد کیا، عظیم جہاد۔ عزادارو، آپ کریں کہ کل تک سید سجاد جو شب شہیدہ تک یہ کہہ رہے تھے کہ بابا یہ آوازیں کیسے آ رہی ہیں، خیمے میں آوازیں آ رہی ہیں، تو کہا بابا یہ آوازیں کیسے آ رہی ہیں؟ تو جناب امام حسین نے کہا کہ اصحاب کے خیمے ہمارے خیموں کے قریب لگے ہوئے ہیں۔ بابا جب اصحاب کی آواز ہمارے کانوں میں آ رہی ہے تو کیا ہماری ماں بہنوں کی آوازیں ان کے کانوں میں نہیں جا رہی ہوں؟ بیٹا کہنا کیا چاہتے ہو؟ بابا اگر خیمے تھوڑے دور لگ جائے کہ ماں بہنوں کی آوازیں ان کے کانوں تک نہ پہنچے۔ امام نے فرمایا سید سجاد آج کی رات تمہارا بابا جانتا ہے، کل جو رات آئی کل رات آئی شام کریمہ خیموں میں آگ لگی، جناب زینب نے کہا سید سجاد جل کے مر جائے یا نکل جائے۔ سید سجاد نے کہا اما پردہ ساکینوں میں باہر چلیے۔ اللہ اکبر، سید سجاد کا جتنا عظیم امتحان ہے کسی کا نہیں۔ آپ دنیا کا کون ایسا بیٹا نہیں ہے جو چاہتا ہے کہ ہم اپنے باپ کی اس طرح خدمت کریں کہ تاکہ دنیا یہ کہے کہ یہ بیٹا اپنے باپ کا کتنا لائق فرزند ہے۔ اور جب باپ اٹھ جاتا ہے تو بہت اہتمام سے بچے اپنے باپ کو دفن کرتے ہیں، بہت اہتمام کے ساتھ لے کر جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں تاکہ سارے ثواب ہو۔ لوگ آ جاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، آئے سید سجاد، 11 محرم کو سید سجاد ادھر سے لے جائے جا رہے ہیں، بابا اللہ آپ کو کوئی بندہ دے سوائے بدن حضور میں کربلا۔ فرش عزا پہ شہزادی فاطمہ بیٹھی، جناب زینب بیٹھی، پرسہ دیجیے۔ عزادارو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس فرش کے اوپر کون کون بیٹھا ہے، لیکن یہ تو جناب سید سجاد نے بتایا۔ جب چاہنے والا آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا میرے یہاں خوشی ہے، آپ تشریف لائیے، تو امام نے فرمایا کہ کربلا کے واقعے کے بعد ہے میرے چاہنے والے، ہم خوشی میں شریک ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ امام میرے گھر آئے، بس اس نے مجلس کا انعقاد کیا، امام کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ میں آپ کے بابا کی مجلس کرنا چاہتا ہوں، آپ تشریف لائے۔ مجلس شروع ہو گئی، چاہنے والا پریشان تھا کہ مولا نہیں آیا، اتنے میں جب گریے کی آواز بلند ہوئی تو اس کی نگاہ وہاں پر پہنچی جہاں نارائن مولا کی آواز میں اتاری
خدا کی قسم جو مسائل جناب سید سجاد کے اتنے عظیم مسائل، آپ غور کریں کہ ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، گلے میں توق۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ جب سورج بہت یہ سورج کی روشنی تیز ہوتی ہے تو اگر آپ کا ہاتھ کسی لوہے کے اوپر چلا جائے تو آپ دھڑک جاتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ میرا ہاتھ جل گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیز دھوپ میں لوہا رکھا ہوا تھا۔ آپ ذرا غور کریں کہ وہ تاج جو سید سجاد کے گلے میں تھا اتنا گرم ہو جاتا تھا سورج کی اللہ اکبر۔ سید سجاد کے صبر کی امتحان دیکھیں صبر کیسا امتحان ہے۔ ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، لیکن اول وقت نماز۔ اذان کا وقت ہوتا تو دنیا دیکھ رہی ہے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، لیکن اذان بھی سید سجاد دے رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ جب یہ انداز اللہ نے دیکھا تو کہا کہ تو سید الساجدین۔ جب رات بھر اللہ نے عبادت دیکھی اور شکر کا سجدہ دیکھا تو کہا کہ تو سید الساجدین ہے، زین العابدین ہے۔ مجلس تمام ہو رہی ہے، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ جناب سید سجاد، آپ جانتے ہیں کہ ہر بھائی کو اپنی بہن سے محبت ہوتی ہے۔ جناب سید سجاد کے اوپر جتنے مسائل آئے، آپ وہ روایت سنتے رہتے ہیں نا کہ جب مدینے میں قافلہ پہنچا اور جناب عبداللہ نے باہیں ڈال دی تو فرمایا آپ کو گلے سے ہاتھ ہٹا دیجیے، ابھی سب سنتے رہتے ہیں۔ اب سنیں جناب سید سجاد، جناب سید جب یہ قافلہ کربلا سے چلا تو تاریخ میں یہ ہے کہ تقریباً 64 عورتیں تھیں اور تقریباً 48 بچے، مختلف ہسٹری میں واقعات ہیں۔ اس لیے کہ آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ جب جناب ابو الفضل عباس برات پہ گئے ہیں تو بچے ہاتھوں میں کودے لیے ہوئے، تو بچے کربلا میں بہت تھے، بہت تھے۔ یہ جو جناب سکینہ ہے یہ علامت ہے۔ کیا ہے جناب سکینہ کے اوپر جو ظلم ہوا کیا نہیں کر سکتا، جناب سید سجاد پہ جو ظلم ہوا وہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ جناب یہ قافلہ چلا، جناب سید سجاد لے کے چلے گئے تو تقریباً یہ ہسٹری میں مختلف ہے۔ آپ جب کربلا سے شام کی طرف چلیں گے تو راستے میں آپ کو کچھ قبریں بھی دکھیں گی، تھوڑا تو روئیں گے آپ، صاحب اولاد کلیجہ پھٹ جائے گا۔ یہ ان بچوں کی قبر ہے کہ جو راستے میں کھڑے اونٹ سے گر کے بیٹھتے اور انہوں نے دم چھوڑ دیا۔ جب ابن زیاد کے دربار میں یہ قافلہ پہنچا ہے تو کل تعداد 12 تھی۔ مسائل کے لیے یہ کافی ہے کہ کل تعداد 12، یہ سب کہاں گئے؟ ظلم کی انتہا آپ دیکھیں، کھڑے اونٹ سے بچے عورتیں گر گئے، راستے میں قبریں بنی، روزے بنے، تعداد کا پہلے تمام۔ جناب سید سجاد جب تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے، میں نے آج ہی پڑھا کہ جناب سید سجاد مدینے میں اپنے گھر میں نہیں، ایک کچھ دور کے اوپر جنگل میں خیمے لگوا کر کہیں رہتے تھے اور تبلیغ دین کا کام جاری تھا۔ اتنے میں ادھر یزید نے لشکر کو بھیجا، اس نے مدینے کو لوٹا، مکے کی طرف بڑھے تو اتنے میں خبر ملی کہ یزید جو آخر جہنم مر گیا ہے، تو جو سارے سپاہی تھے وہ سردار کو چھوڑ کر بھاگ گئے کہ یزید تو مر گیا ہے۔ تو اس کا سردار تھا بہت روئیاں، کون؟ حسین ابن نمیر،
یہ جانتے ہیں کون تھا؟ یہ وہ تھا جس نے جناب علی کو پہنچی. اب یہ تنہا رہ گیا تھا تو جنگلوں میں راستہ تلاش کر رہا تھا اور ڈر رہا تھا کہ کہیں مدینے والوں کو اگر پتہ چل گیا یا دیکھ لیا تو وہ ہمیں قتل کر دیں گے. لہذا وہ بھوکا پیاسا جنگلوں میں گھوم رہا تھا کہ کسی طرح جان بچا کر ہم شام پہنچ جائیں. اتنے میں اسے چند خیمے نظر آئے تو پوچھا کہ کس کا خیمہ ہے تو بتایا ایک شخص نے کہ یہ امام زین العابدین کا. اس کو کربلا کا منظر یاد آ گیا. اس نے سوچا کہ اگر امام کو پتہ چل گیا پہچان گیا تو ہمیں قتل کر دیں گے. اب جیسے ہی وہ جانے لگا آواز آئی کہ یار رک جا. وہ رکا. اس نے دیکھا کہ امام زین العابدین نے آیا تو امام کا ایک فکر جو اس نے سنا کہا قریب لگتا ہے تم مسافر ہو راستہ بھٹک گیا. بہت ہو گیا بلی تمام ہو رہی ہے. راستہ بھٹک گئے پیاسے بھی لگتے ہو بھوکے بھی لگتے ہو اور بیٹھو. اشارہ کیا پانی نہ گیا نہ گیا کھانا پانی پی کر کہا کہ تم آرام کرو. سو گیا. جب نیند کھلی تو اس نے سوچا کہ لگتا ہے امام زین العابدین نے ہمیں پہچانا نہیں لہذا جلدی سے نکل جائے. تو جیسے ہی اٹھا جانے کے لیے امام نے پھر آواز دی کہ رک جاؤ. وہ رکا تو کہا کہ سفر دور کا ہے پانی کا ساتھ لے لو. پانی ساتھ لے لو کھانا ساتھ لے لو. اس کے بعد اس نے جملہ کہا کہ کیا آپ نے مجھے پہچانا. بس جیسے ہی اس نے کہا کہ کیا آپ نے مجھے پہچانا امام نے سینے پہ ہاتھ پڑا کے کہا ارے تمہیں کیسے بھول سکتا ہو تم تو وہ ہو جس نے میری کریئر چلا. اللہ کو کوئی مجھے سوائے مجھے کربلا کے آزادارو مجلس تمام ہو گئی. امام گریہ کرتے رہے. 35 سال واقعات کربلا کے بعد امام نے دنیا میں لیکن سب سے زیادہ اگر گریہ کیا ہے تو اپنے بابا اور اپنی چھوٹی بہن سکینہ. سکینہ کی مظلومیت پر سیدنا سجاد بہت روئے. اس لیے کہ جب مردوں میں سراج زین العابدین کے کوئی نہیں تھا تو جب تک تماچے لگتے تو زین العابدین اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھتے بھائی مجبور کرے تو کرے. آزادارو ارے آپ اللہ آپ کے بہنوں کو سلامت رکھے. میری بہنوں اللہ آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے. سیدنا سجاد توقع کربلا سے لے کر مدینہ تک شام. اسی لیے امام نے جب پوچھا گیا امام سے کہ سب سے زیادہ آپ سنتے رہتے ہو نا کہ مصیبت آپ پر کب پڑی تو امام نے کہا شام. وجہ دو تھی. ایک تو ماں بہن کی چادریں پھٹ رہی تھی دوسرے سکینہ کے اوپر ظلم جسے امام برداشت نہیں کر سکے. لیکن ہائے آخر سکینہ بار بار کہتی تھی بار بھیا یہ تماشے بھیا یہ تازیاں میں. امام بولے میں بیٹھے ہیں اتنی میں سکینہ بابا کہتی ہوئی اٹھی. مجلس تمام ہو گئی. باپ کو یاد کرتی ہوئی اٹھی. کہا سکینہ میری بہن کیا ہوا. کہا بھیا ابھی بابا میرے پاس آئے تھے مجھے لینے آئے تھے ابھی میرا بابا آیا تھا. امام زمانہ سمجھ گئے امام زین العابدین سمجھ گئے. جدید کو جب کہ کانوں میں آواز ہونے کی کہا کیا بات ہے. کہا بچی رو رہی ہے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا. کہا کون بچی. اور وہ جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی حسین کی بیٹی وہ رو رہی ہے. کہا کہ سر بھیج دو. سر آیا. اب جیسے ہی سر آیا سکینہ نے آگوش میں کہا بابا میرے رخسار نیلے ہو گئے. بابا مجھے بھولے آپ نے بٹھائے تھے تو وہ چھین لیے یہ خون جاری ہے. روتی رہی. اس کے بعد سکینہ خاموش ہو گئی. مجلس تمام ہو گئی. سکینہ خاموش. اب جو زین العابدین نے دیکھا دیکھنے کے بعد کہا پھوپھی اما انا للہ ہے میری جان سکینہ کی دنیا میں نہیں ہے. اب مجلس تمام. سیدنا سجاد ایک بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے ہوئے. ایک بھائی کو بڑا سی
اللہ